ناظرین السلام علیکم. ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج عمران خان صاحب نے مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے. اس جلسے میں اس نے بہت زیادہ ایسی باتیں کی ہے کہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے. اس پہ تجزیہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اندلیب صاحب. اندلیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم ہمیں نکال کر دیا. اسپیچ آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی. ایز اے ہول آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے اس وقت جو فیز گزر رہا ہے نا کشمیر کی آزادی کا اور دل کی آزادی کشمیر کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے کچھ پہلو ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا جیسے ہندوستان نے یونیلیٹرلی اس کو 35 ایک اور 370 کو ختم کیا، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس کو جتنا بھی سفارتی اور سیاسی محاذ پہ کھڑا کر سکتے ہیں ہمیں اس کو کھڑا کرنا چاہیے. اور نو ڈاؤٹ عمران خان نے، اس کی ساری ٹیم نے، پاکستانی میڈیا نے، پھر انٹرنیشنل میڈیا نے، ان کی جتنی بھی سفارتکاری ہو سکتی تھی انہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی، اور دنیا نے ہمارے مدعا کو سنا. اور اس کے بعد یہ اگلا فیز ہے اب جو عمران خان کرنے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو انہوں نے آج آزاد کشمیر میں کیا، اور اس کے بعد جو آگے وہ کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تھوڑا سا ٹرننگ فیز ہے. بہت سارے لوگ ہمیں بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہم فوجیں نہیں اتارتے، کیا وجہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی آخری خون کے قطرے تک انتظار کرنا ہوگا. جب وہ سارے لوگ شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہماری فورسز حرکت میں آئیں گی، اس کے بعد ہم ان کی مدد کے لیے آئیں گے، تو اس مدد کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سمجھنے کی بات ہے. پہلے ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہندوستان کے اصل موٹیوز کیا ہیں. ہم دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے کہ مودی جو کر رہا ہے، RSS جو کر رہی ہے، اور ان کا جو نظریاتی ونگ، متشدد نظریاتی ونگ اس ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے مستقبل کے عزائم کیا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ فیز تھا. اس کے بعد اب عمران خان نے جو دوسرا سٹانس لیا، اب ہم نے دنیا کو یہ بتایا جی کہ اب ہمارے پاس یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم فریم ہے. اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو یہ جو دہشت گردی اس کے اندر سے اٹھے گی، اس کے اندر سے جو تباہی نکلے گی، اس کے اندر سے جو اپنے حق کے لیے جو لوگ باہر نکلیں گے، وہ کوئی بھی رستہ اپنا سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. ہم یہی اسی چیز کو ابھی جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کا تعلق افغانستان کی صورتحال کے ساتھ بنتا ہے. تھوڑا سا اس کا ایک موازنہ بنتا ہے افغانستان کے ساتھ. یہی صورتحال تھی جب ہم نے خود مدد کی تھی امریکہ کی. جب امریکہ کو ضرورت تھی افغانستان میں روس کو توڑنے کے لیے، روس کو پیچھے کرنے کے لیے، تو انہوں نے دنیا کے قوانین کو وہاں اکٹھا کیا، دنیا کے قوانین کو وہاں زندہ کیا، اور انہوں نے افغانیوں کی مدد کی، اور وہ مدد تو جائز تھی. اب یہی مدد کشمیریوں کے لینے کا وقت بھی ہے. اب کشمیریوں کو بھی یہی مدد چاہیے، اسی مدد کی ان کو بھی ضرورت ہے. تو اب دنیا کا کوئی قانون اس بات سے نہیں روک سکتا کشمیریوں کو کہ وہ اپنی حق خود مختاری اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے آگے جائیں، اور ان کو دنیا اس پہ پابندی لگائے. دنیا کا کوئی قانون ان کی بنیادی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق سے ان کو منع نہیں کر سکتا. اب ہم جس فیز میں ہیں، اب ہم اس فیز میں کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، اگر یہ ظلم بند نہ ہوا، اگر مودی نے اپنا یہ فیصلہ واپس نہ لیا، تو اس کے بعد جو رد عمل اندر سے اٹھے گا، دیکھیں رد عمل اب بھی موجود ہے، 70 سال سے موجود ہے. وہ ایک تاریخی، اس کا ایک تاریخی پرسپیکٹیو ہے، اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے. وہ رد عمل کبھی ٹوٹا نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑا ہے. جتنے ظلم ہوئے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے ایونٹس ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی گورنر راج لگا تھا، اسی دہائی میں لگا تھا. یہ پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، لگا تھا. وہ بھی طویل عرصے کے لیے لگا تھا. آپ یہ دیکھیے ہندوستان کی جو قابض فورسز ہیں، ان کا جبر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مزاحمت بھی اسی طرح سے بڑھتی جا رہی ہے. مزاحمت کم نہیں ہوئی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جتنا ظلم کیا، انہوں نے 10 لاکھ سے زائد فورسز کو وہاں بٹھایا. 15 لاکھ فورسز ہیں. 10 لاکھ ان کی آرمی، 10 لاکھ ان کی آرمی ہے پراپر ریگولر ٹروپس ہے. اس کے بعد جو کچھ ریزرو دستے انہوں نے منگوائے. اس کے بعد دیگر جو فورسز ہیں، ان میں پولیس ہے، ان میں لا انفورسمنٹس کی جتنے بھی دیگر ادارے ہیں. اس وقت 15 لاکھ جو فگر آ رہا ہے، یہ بھی رف فگر ہے. اس وقت پریکٹیکلی انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے. 41 روز ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اگر ایک نارمل انسان کو اب ایک کمرے میں بند کرتے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، تو اس کا رویہ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ خوراک بھی نہ ہو، میڈیسن کچھ بھی نہ ہو. پھر یہ دیکھیے، جب دنیا کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جب اتنا ظلم ہو گیا، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے سامنے ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے، دودھ نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمیں بنیادی مذہبی حقوق ادا نہیں کرنے دیے جاتے.
ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمیں عید کی نماز، جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. عاشورہ پہ بھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمیں عاشورہ کے جلوس کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے اپنے پیاروں کے ہمیں جنازے تک نہیں پڑھنے دیے جا رہے. اس کے بعد جو انسان کے اندر مزاحمت جنم لیتی ہے، اس کے بعد انسان کے اندر جو تحریک جنم لیتی ہے، ایک کمزور، ایک بزدل انسان کے اندر بھی. کشمیریوں کی تاریخ ہی نہیں ہے بزدلی. کشمیریوں کی تاریخ بہادری ہے، جرت ہے، شجاعت ہے. کشمیریوں کی تاریخ شہادت ہے، خون ہے، جد و جہد ہے. یہ امبیڈڈ ہے ہمارے کلچر میں، ہمارے خون میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے نظریات میں. تو اس چیز کو اب جو سمجھیں یہ لوگ، نہیں رکے کشمیری، آگے بڑھے، مسلسل آگے بڑھے. اب اتنا ظلم ہونے کے بعد کیا وہ پیچھے ہٹیں گے؟ کیا وہ تنگ آ جائیں گے؟ کیا وہ کمزور پڑ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اب مودی کو اس بات کا اندازہ ہے، ان کی جتنے بھی سوچنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جس دن بھی تھوڑا سا یہ اس کرفیو کو اٹھائیں گے. کرفیو کیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ یہ گلا کرتے ہیں جی کہ کشمیریوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا، کشمیری کیوں نہیں نکل رہے باہر؟ بھائی ایک گھر کے باہر 5-5 10 اسلحے سے لیس فورسز کھڑی ہیں. وہ 24 گھنٹے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا. جو لوگ باہر نکل رہے ہیں اس کے باوجود بھی کسی کی ڈیڈ باڈی گھر جا رہی ہے، کوئی گھر ہی نہیں جا رہا. یہ 20 دن پہلے کے فگر تھے کہ 25,000 سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. میری جو کچھ لوگوں سے جو بات ہوتی ہے، جو لوگ وہاں سے نکل کے دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، انڈیا میں جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے محلے کی بات بتا سکتے ہیں آپ کو. ہمیں 20 دن ہم اگر اندر ہیں، اگر ہم 15 دن اندر ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ دوسرے محلے میں کیا ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ والی گلی میں کیا ہوا ہے. تو لوگ اس جبر کی وجہ سے لوگ یہ حکمت عملی ہے، کشمیری اس کے باوجود بھی باہر نکل رہے ہیں. لیکن اب جب وہ باہر نکلیں گے نا جی، وہ دہلی تک جائیں گے. یہ ہندوستان بھول جائے، یہ مودی بھول جائے، ان کی فورسز بھول جائیں. کشمیری مقابلہ کرنا جانتے ہیں، کشمیری لڑنا جانتے ہیں، کشمیری مرنا جانتے ہیں، کشمیری مارنا بھی جانتے ہیں. جس طرح ظلم اور جبر کی ایک نقشہ آپ نے کھینچا ہے، آج عمران خان نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ چلتا رہا، یہ ظلم چلتا رہا تو اس سے انتہا پسندی بڑھے گی، اور وہ انتہا پسندی دلی کو کراس ہو کے پورے انڈیا میں پھیلے گی. دیکھیے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ دنیا کو ریئلائز کرنی چاہیے. دنیا کر بھی رہی ہے اس کو کہ دیکھیں نا، جب آپ خود یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے گھر والوں کی، آپ کی چار دیواری کی، آپ کے گھر پہ فائر کیا جاتا ہے، آپ کے مریضوں کو ہاسپٹل نہیں جانے دیا جاتا، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، مذہب سے بڑی چیز ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا جتنا بھی اسٹرکچر ہے، ہمارا نظریاتی ہو یا عملی ہو، وہ بیس کس پہ کرتا ہے؟ وہ مذہب پہ کرتا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب سے دور کرنے کے لیے ہماری مسجدیں بند کی جاتی ہیں، ہمارے جنازوں کی جو ہے وہ رسومات نہیں ادا کرنے دی جاتی، اذانیں نہیں دینے دی جاتی، عاشورہ میں نہیں لوگوں کو جمع ہونے دیا جاتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ انٹرنلی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان پہ جہاد فرض ہے، وہ اپنی مٹی کے لیے لڑ رہے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس سے نہیں روک سکتی، دنیا کا کوئی قانون ان کو اس سے نہیں روک سکتا. تو خان صاحب نے جو بات کرنے کی کوشش کی یا جو بتانے کی کوشش کی، وہ انتہائی باریک نقطہ ہے. اگر دنیا اس کو نہیں سمجھے گی، دنیا اس کو نہیں سوچے گی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں انڈیا نسبتاً ایک بڑی معیشت ہے، ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ ان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. کشمیر کا جو قضیہ ہندوستان نے شروع کیا، یہ اس کی اپنی بربادی تک جاری رہے گا. اب کشمیری پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اس کا یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، جس طرح یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا ہے، اور وہ بہت جلدی ہونا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا. جس طرح آپ نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. تو یورپی یونین نے ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اس آواز کو اٹھایا ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، یا کشمیریوں کو اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، حق ملنا چاہیے ان کے خواہشات کے مطابق. اقوام متحدہ نے 50 سال بعد اس آواز کو اٹھایا ہے. مختلف سینیٹرز نے جو امریکہ میں ہے، ان نے ٹرمپ کو باقاعدہ لیٹر لکھا ہے اس بارے میں کہ اس چیز کو سلوشن کی طرف لے کر جانا چاہیے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کو آلریڈی یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی بات ہے کہ دنیا کو اس چیز ریئلائز ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ باہر کے جو مہذب ممالک ہیں،
ان کے لیے انسانیت بہت بڑا مقام رکھتی ہے. ان کے لیے مذہب سے زیادہ بنیادی چیز انسانیت ہوتی ہے. انسانیت ان کا سب سے بڑا مذہب بھی ہوتی ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں آپ کو. وہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں, وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور اب سمجھنا بھی شروع ہو گئے کہ یار 40 روز سے زائد کا وقت گزر گیا, اندر نہیں دیا جانے جا رہا, اور کیا ہو رہا ہے اندر. ان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہوا ہے. اب جیسے ہی آپ نے یہ کہا نا کہ دنیا اس کو ریلائز کر رہی ہے, تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ بنیادی پریشر ہے جو ہندوستان کو تنہا کرے گا سفارتی محاذ پہ, جو انٹرنیشنلی مودی کا جو وہ گندا چہرہ ہے, وہ اس کا جو متشدد چہرہ ہے, وہ دنیا کو دکھائے گا. میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی, کشمیری عوام کے لیے بھی, اور جتنی ریسٹ آف ورلڈ, ان کا شکریہ, ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر. RSS اور مودی کو جس طرح خان صاحب ہٹلر کہہ کے بار بار پکارے, جب بھی اگر اس نے انٹرویو دیا ہے یا اگر اسپیچ وغیرہ ہوتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہٹلر سے میرے خیال میں زیادہ اس کو کہنا چاہیے, کیونکہ ہٹلر نے نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا ظلم کیا تھا, لیکن جو ظلم مودی اور RSS ابھی اس ٹائم پہ کشمیر میں کر رہے ہیں, تو ہٹلر کی ہسٹری کو باقاعدہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ اپنی تھوڑی سی ہسٹوریکل بات چھیڑ دی. پریکٹیکلی یہ جو مودی ہے نا, ہٹلر ایک سمبل بن گیا. ہٹلر کی لوگ تاریخ نہیں جانتے. جو لوگ فرسٹ ورلڈ وار کو جانتے ہیں نا, اگر وہ فرسٹ ورلڈ وار کو اسٹڈی کریں گے نا, اس کے اندر ہی سیکنڈ ورلڈ وار کا ایسا مٹیریل موجود تھا. اس کے اندر ہی جو معاہدہ ہوا تھا نا, اس معاہدے کے اندر ہی یہ چیز تھی کہ کہیں نہ کہیں اگر یہ اٹھیں گے تو اس طرح کی یہ تباہی کریں گے. تو وہ اس کے خون میں شامل تھی, اس نے وہ بدلہ لیا تھا. وہ کم ظالم تھا میرے نزدیک. یہ مودی دیکھیں, یہ بنیاد, آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا قانون ایک بات کی اجازت دیتے ہیں, آپ اٹھتے ہو چپ کر کے آرام سے. آپ کے قانون میں یہ چیز ہے کہ آپ جب ان کو چینج کریں گے تو آپ ان کی مرضی سے کریں گے. آپ اس ساری چیز کو ایک دم سے کر لیتے ہو, تو یہ اس سے بڑا ظلم ہے. یہ اس سے بڑا ظلم ہے. یہ دیکھیں, اس وقت کی دنیا اور آج کی دنیا میں فرق ہے. یہ مودی جو ہے ہٹلر سے زیادہ بھیانک ہے, اور ہٹلر سے زیادہ نقصان دہ, اور ہٹلر سے زیادہ خطرناک چہرہ ہے. یہ اندلیب صاحب آخری کویشچن, OIC حالانکہ سارے مسلم کنٹریز, سر کیا بات کر رہے ہیں, OIC کیا اوقات. دیکھیں یہ ہمیں جھوٹ بولا جاتا ہے. جتنے بھی OIC کے یہ لوگ ہیں, یہ کیوں یہ فیلور کس کیا ہے, OIC کا فیلور کیسے ہے اور کیوں ہے, اس کو سمجھیں. جتنے بھی یہ بڑے لیڈر ہیں, ان کے ذاتی مفادات ویسٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کے اندر ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ان کو لایا ہی جاتا ہے. آپ سعودی عرب سے لے کر سوائے ایران اور سیریا کے, کچھ بھی نہیں, سوائے ایران اور سیریا کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سب پالشی ہیں ویسٹ کے. اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہو رہی. کیا OIC کیا بیچتی ہے؟ یہ ایک فضول اور بکواس چیز ہے. اندلیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم دینے کا. ناظرین, آپ نے اندلیب صاحب کی ان ڈیٹیل گفتگو سنی. تھینک یو, شکریہ.